السلام علیکم ناظرین، بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ ہم دوبارہ اس جشن عید میں موجود ہیں اور ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب تک ناظرین ہمارے ساتھ جو محفل میں موجود ہیں جناب رضا حیدر صاحب، جناب آصف زیدی صاحب اور جناب مدبر زیدی صاحب اپنے کلام پیش کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان سے جناب اون رضوی صاحب کو سنا آپ نے، اور کینیڈا سے جناب ظاہر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا اس وقت ایک بڑا خوبصورت ماحول بن چکا ہے۔ ذکر محمد و آل محمد سے اس جشن کا جو مزاج ہے وہ عروج پر ہے۔ خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا چکے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود ہیں جناب قمبر زیدی صاحب۔ ہم انہیں اس پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قمبر بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کرم 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 مولا حسین کا۔ آپ لوگ سنائیں، آپ لوگ کیسے ہیں بھائی؟ جی بالکل الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ہماری طرف سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، بلکہ پورے پاکستان کو بہت بہت دلی عید مبارک۔ بہت بہت مبارک، بلکہ میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے ہدایت ٹی وی والوں کی پوری ٹیم کو اور انگلستان میں رہنے والے تمام مومنین کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے اس موقع پہ یاد رکھا۔ اور جی بالکل، جی بالکل بالکل جناب، آپ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس عید کے پرمسرت موقع پر۔ اور اس عید کا مزہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت زیادہ دوبالا اس طرح سے بھی ہو گیا کہ آج انگلستان سے لے کر پاکستان تک اور موجود بیچ میں خلیجی ریاستیں اور اطراف میں ہر جگہ ہی ماشاءاللہ آج عید منائی گئی، اور امت مسلمہ نے آج عرصے کے بعد اکٹھی عید منائی۔ بالکل بالکل، تو میٹھی عید منائی اور اکٹھی عید منائی۔ یہی اس جشن کا مزہ ہے۔ تو آپ کا عید کا دن کیسا گزرا؟ ہمارا عید بھی، پہلے تو حالات آپ کو پاکستان کے پتہ ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ ماشاءاللہ کافی نکلے اور گہما گہمی رہی ماشاءاللہ، بازاروں میں، بعد میں صبح مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، اور خدا کا شکر لاکھ لاکھے کہ کوئی ایسا بھی ناگزیر واقعہ نہیں گزرا۔ پروردگار کا بہت دن آج کا بہت اچھا رہا، بالکل پروردگار کا بڑا کرم ہے، اور موسم بھی قدرے کافی بہتر رہا۔ چلیں، یہ تو پروردگار نے پھر رمضان کے بعد یقیناً ایک بہت اچھی عید دی، جس میں اس قدر گرمی کے موسم میں بھی موسم بہت اچھا رہا، اور یقیناً جیسا آپ نے کہا کہ گہما گہمی بھی رہی۔ پروردگار کا بہت کرم رہا کہ کوئی ایسا ناگہانی واقعہ پیش نہیں آیا، ورنہ تو کسی نہ کسی ایک دھچکا سا لگا رہتا ہے کہ بس اس طرح کے جو دن ہیں وہ ساتھ خیریت کے گزر جائیں، ورنہ ماضی میں ہم یقیناً اپنے بہت گوہر نایاب کھو چکے ہیں انسانیوں میں۔ اور جس طرح سے جناب سبت جعفر کا بھی ہم نے ذکر کیا جب ان کے شاگرد اون رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، امجد صابری حال ہی میں، اور اس سے پہلے ایکٹیوسٹ جناب خرم ذکی صاحب، تو یہ وہ گوہر نایاب ہیں جن کو ہم شاید مرتے دم تک نہیں بھلا سکیں گے، اور ان کو یقیناً ہم کیا، ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی سلام پیش کرتی رہیں گی، کیونکہ یہ اپنے کام کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو ذکر محمد و آل محمد کرتا ہے اسے تو ویسے ہی موت نہیں آتی، بے شک، تو جو ذکر محمد و آل محمد کو پھیلانے والا ہو وہ کس طرح مر سکتا ہے؟ واہ 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 واہ، یہ بس یہ اعجاز ہے ذکر محمد و آل محمد کا۔ بلکہ میں کہوں گا کہ آج ہم بیٹھے بھی اسی ذکر کی طفیل سے ہیں مل کر، اور آج جو ہم یہ عید منا رہے ہیں، اس جشن کو ہدایت ٹی وی پر منا رہے ہیں، یہ بھی ایک فیض ہے ذکر محمد و آل محمد کا۔ جسم کو موت ہو جاتی ہے لیکن نظریہ اس کو موت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، نظریے کو بالکل موت نہیں ہوتی۔ اور اسی بات کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا کوئی کلام اگر ہمیں پیش کر سکیں تو ہمارے لیے سعادت ہوگی، اور آپ محفل میں اپنی شرکت۔ بالکل،
میرے لیے بھی سعادت ہوگی بھائی، اور اسی مناسبت سے آپ نے جب ذکر چھیڑا ہی اہل بیت کا ہے جی تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے حسین ہی کافی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی مناسبت سے میں شاعر اہل بیت جناب ظفر عباس ظفر کا ایک نیا کلام ہے جی بسم اللہ. جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، تو آپ سماتے ہیں، آپ کی مجھے منتظر ہوں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ ڈھونڈ کوئی سہارا حسین کافی ہے، نہ ڈھونڈ کوئی سہارا حسین کافی ہے، خدائے پاک کا پیارا حسین کافی ہے، خدائے پاک کا پیارا حسین کافی ہے. منافقین کا طرز حیات چھوڑ دیا، یزید جیسے لعینوں کا ساتھ چھوڑ دیا، ضمیر حر یہ پکارا حسین کافی ہے، ضمیر حر یہ پکارا حسین کافی ہے. بنے گا خود ہی یہ دشمن کی موت کا سامان، بگاڑ سکتا نہیں کچھ بھی لاکھ اٹھے طوفان، بھنور سے بولا کنارا حسین کافی ہے، بھنور سے بولا کنارا حسین کافی ہے. وہ بادشاہوں کا سردار اور شاہوں کا شاہ، اکیلا دین بچانے چلا ہے دین پناہ، یہی ہے رب کا اشارہ حسین کافی ہے، یہی ہے رب کا اشارہ حسین کافی ہے. غرور فطرت بے پر کو زندگی دے دی کہ گہوارہ سرور نے پھر خوشی دے دی، اڑا یہ کہے کہ دوبارہ حسین کافی ہے، اڑا یہ کہے کہ دوبارہ حسین کافی ہے. نہ ڈھونڈ کوئی سہارا حسین کافی ہے. اندھیری قبر کی خاطر اور اپنی بخشش کی سند تمہارے بزرگوں نے ان سے مانگی تھی، سمجھ لو تم بھی خدا را حسین کافی ہے، سمجھ لو تم
بھی خدا را سبحان اللہ حسین کافی ہے بد نسب جو وفاداریاں بدلتے ہیں ہے با وفا جو 72 کے ساتھ چلتے ہیں ہے با ضمیر و کنارہ حسین کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے با ضمیر و کنارہ حسین کافی ہے اور ظفر جو پوچھا کہ جنت ملے گی کیسے بھلا معاف ساری خطائیں کرے گا کیسے خدا تو باغ خلد پکارا حسین کافی ہے تو باغ خلد پکارا حسین کافی ہے نہ ڈھونڈ کوئی سہارا حسین کافی ہے خدائے پاک کا پیارا حسین کافی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جناب قمر زیدی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں جناب ظفر عباس ظفر صاحب جو کہ ایک انتہائی خوبصورت اور انقلابی شاعر ہیں جن کا کلام آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں زبان زد عام کلام ہوتا ہے ان کا آپ نے سنا اور آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں پڑھا ہم آپ کے بہت مشکور ہیں آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین بغیر کسی تمہید کے چلتے ہیں جناب رضا حیدر رضوی صاحب کی جانب اور ان سے التماس کرتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی اچھا ویسے کچھ لوگ آپ کی بھی شاعری سننے کا چاہتے ہوں گے کہ ضرور میں رضا بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ چاہے حماد زیدی صاحب کے ہی کچھ اشعار پڑھ کے سنائیے حماد زیدی صاحب خود ہی کچھ اشعار پڑھیں نہیں یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آج کیونکہ نشست میری دوسری ہے اگر میں اس طرف ہوتا تو ضرور میں اپنا کلام سناتا لیکن یہ میرے خیال میں بے ادبی بھی ہے کہ آپ جیسے مہمان یہاں موجود ہوں اور میں خود پڑھوں لیکن میں نہیں بلکہ ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنے اشعار سے ہمیں دو چار اشعار اگر آپ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ رضا بھائی اگر میرا ہی کوئی کلام اگر آپ کچھ سنا سکتے چلیں پڑھنے تو کچھ آ جاتا لیکن آپ کی فرمائش میں میری ناظرین گوائیں فرمائش اسی وسیلے سے آپ کی بھی شرکت ہو جائے گی اور جی ہاں چلیں یوں سمجھے کہ آپ ہی پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کا کلام ہے یہ بس مولانا اور کلام بھی ماشاءاللہ بہت اعلیٰ ہے مطلب سبھی عبادت کے لیے آئے ہیں عبادت جس طرح بھی ہو جائے تو بسم اللہ بی بی سکینہ کے حوالے سے کلام پیش کرتا ہوں اور آج کے عید کا موقع ہے تو میری بھی دلی خواہش ہے کہ بی بی سکینہ کا ذکر ہو ماشاءاللہ ایک بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد حسب نسب میں ہے بالا حسین کی بیٹی مقام تیرا ہے اعلیٰ مقام تیرا ہے اعلیٰ حسین کی بیٹی حسب نسب میں ہے بالا حسین کی بیٹی تو مثل ثانی زہرا ہے باپ کی زینت تو مثل ثانی زہرا ہے باپ کی زینت
ہے معتبر یہ حوالہ، ہے معتبر یہ حوالہ، حسین کی بیٹی حسب نسب میں ہے بالا، حسین کی بیٹی، اور درخش جس سے ہے یہ اہل بیت کا گلشن، درخش جس سے ہے یہ اہل بیت کا گلشن، علی کے گھر کا اجالا، علی کے گھر، اب مجھے نہیں پتا داد مجھے مل رہی ہے آپ کو مل رہی ہے؟ علی کے گھر کا اجالا، حسین کی بیٹی حسب نسب میں ہے بالا، حسین کی بیٹی، اور ملا کے نور کو، ملا کے نور کو زہرا کے رب نے اے بی بی، ملا کے نور کو زہرا کے رب نے اے بی بی، تیرے وجود کو ڈھالا، تیرے وجود کو ڈھالا، حسین کی بیٹی حسب نسب میں ہے بالا، حسین ماشاءاللہ۔ اور شعر دیکھیے گا، صلح کے سینے پہ، صلح کے سینے پہ اپنے اور سنا کے ناد علی، صلح کے سینے پہ اپنے اور سنا کے ناد علی، تجھے حسین نے پالا، تجھے حسین نے پالا، حسین کی بیٹی حسب نسب میں ہے بالا، حسین کی بیٹی۔ اور شعر دیکھیے گا، خیر آپ نے تو لکھا ہے، شعر دیکھیے گا، حسب نسب میں ہے بالا، حسین کی بیٹی، زمین سے لے کے فلک تک نہیں ملا کوئی، زمین سے لے کے فلک تک نہیں ملا کوئی، تیرے چچا سا جیالا، تیرے چچا سا جیالا، حسین کی بیٹی حسب نسب میں ہے بالا، حسین کی بیٹی، اور تیرے رضا پہ پڑھی جب بھی مشکلیں از حد، تیرے رضا پہ پڑھی جب بھی مشکلیں از حد، تیرے کرم نے سنبھالا، تیرے کرم نے سنبھالا، حسین کی بیٹی حسب نسب میں ہے بالا، حسین کی بیٹی۔ اور مقطع پیش کروں آپ کی اجازت سے، حسب نسب میں ہے بالا، حسین کی بیٹی، اور کرم ہو زیدی پہ اے بنتے شاہ کرب و بلا، کرم ہو زیدی پہ اے بنتے شاہ کرب و بلا، ہے تیرا ماننے والا، ہے تیرا ماننے والا، حسین کی بیٹی
حسب نسب میں ہے بالا حسین کی مقام تیرا ہے اعلیٰ مقام تیرا ہے اعلیٰ حسین کی بیٹی خوشنود بی بی سکینہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ رضا بھائی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کلام کو پیش کیا, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کلام کو لکھا ماشاءاللہ. میں بلکہ آپ کی تفریحات میں اضافہ سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ میرے لکھنے میں اور مجھے لکھوانے میں رضا بھائی کا ماشاءاللہ بہت بڑا ہاتھ ہے. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور میرے قلم سے نکلے ہوئے ہر الفاظ پر یقیناً پروردگار کی طرف سے انہیں بہت زیادہ عنایتیں اور رحمتیں ان پر ہوتی ہوں گی, کیونکہ یہی مجھے میرے قلم کو مہمیز کرنے میں ان کا ہاتھ رہتا ہے. یہ میرے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر کوئی چیز وجود میں آتی ہے. اور یہ یقیناً جو یہ میں نہیں لکھتا, یہ بے شک یا کوئی بھی جو بھی لکھتا ہے وہ آپ جس بھی شاعر سے بات کریں گے وہ یہی کہتا ہے کہ عطائے محمد و آل محمد ہے, انہی کا صدقہ ہے کہ یہ بڑی بات ہے. یہ ان کا کرم خاص ہے کہ انہوں نے ہمیں شعر ہوتا نہیں بالکل, اور ان کی عطا ان کی نظر کرم نہ ہو تو بالکل شاید ہم ایک بھی لفظ نہ لکھ سکیں. وہ ایک بلکہ مجھے اپنی ایک نعت کا شعر یاد آ گیا کہ وہ بکتا ہے کہ یہ شاعری نہیں زیدی یہ نعت سرور ہے. سبحان اللہ سبحان یہ شاعری اللہ نہیں زیدی سبحان اللہ یہ نعت سرور ہے. مجال کیا ہے قلم کی چلے عطا کے بغیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر عطا نہیں ہے تو پھر بے شک آپ لاکھ کوشش کر لیں شاید ایک لفظ بھی نہ نکل سکے. بے شک بے شک. تو وہ لفظوں کے گوہر عطا کر رہے ہیں, ہم سمیٹے جا رہے ہیں. بے شک بے شک. کوزہ ہمارا بھر رہا ہے. بے شک. فیضیاب ہم سب ہو رہے ہیں. بے شک بے شک. سو یہ پروردگار کا کرم ہے, یہ ان کی عطا ہے. میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ پروردگار اسی طرح ہم سب کو مدح محمد و آل محمد میں مشغول رکھے. جو جہاں بھی جس طرح سے اس عبادت میں مشغول ہے وہ اسی طرح اس عبادت میں رہے, اور ہر شخص آپ ہیں ہم سب اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہیں. میں اپنے ٹیکنیکل اسٹاف سے پوچھنا چاہوں گا اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم آصف بھائی اگر آپ کوئی کلام مختصراً ایک دو شعر ہمیں عطا کر سکیں, پھر ہم اختتامی کلام رضا بھائی سے کہیں گے کہ وہ ہمیں کچھ سنا سکیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. شکریہ. سب سے پہلے اور ابھی پروگرام کے دوران پتہ لگا کہ مولانا عدیل صاحب اور عباس عابی صاحب بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تو السلام علیکم اور عید مبارک. قبلہ کہ آپ سے 2-3 مہینے قبل مسلسل ڈبلن کی امام بارگاہ میں ملاقات رہی, اور آج ہم آپ کے مہمان ہیں اور آپ کے اس ٹی وی چینل سے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ. یہ شاعر ہیں جناب شہاب کاظمی صاحب, ان کے سلام کے مولا علی کے شان میں سلام ہے, اس کے کچھ اشعار پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ مدح حیدر ہم سنانے جب سرے منبر چلے. مدح حیدر ہم سنانے جب سرے منبر چلے, سر پہ جبریل امی سایہ کیے شہ پر چلے, اور ایسے حیدر کے علاوہ کون ہے بتلائیے. ایسا حیدر کے علاوہ کون ہے بتلائیے, کون ہے جس کی سفارش قبر کے اندر چلے. بھائی واہ 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 سبحان اور اللہ. شک غلو کا ہم پہ ہے تو حل عطا سے پوچھ لو. شک غلو کا ہم پہ ہے تو حل عطا سے پوچھ لو. خالی ہاتھ آئے تھے ساحل اور جھولی بھر چلے. آ گئی صبح ادائے روزہ دارو آ گئی. 21 رمضان سے متعلق ہے یہ شعر کہ آ گئی صبح ادائے روزہ دارو آ گئی. چرخ سے کرتے ہوئے ماتم مہو اختر چلے, اور رہ گئیں مرغابیاں دامن پکڑتی چیختیں. رہ گئیں مرغابیاں دامن پکڑتی چیختیں.
گھر سے مسجد کے لیے جب حیدر صفدر چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس قدر خوبصورت کلام پیش کیا، اور آخر میں ہم نے اپنے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب ان کی شہادت کے حوالے سے بھی ایک شعر کو پڑھ کر اس یاد کو بھی تازہ کیا جو آج سے 10 دن پہلے مولا مشکل کشا کی شہادت کے حوالے سے ایک مخصوص دن ہے. تو اسی طرح ہم اپنی ہر خوشی میں خوشی محمد و آل محمد کی خوشی اور ان کے ہی غم میں اپنا غم شامل حال رکھتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ جہاں جہاں بھی مومنین موجود ہیں پروردگار انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں. یہ پروگرام آپ نے ہدایت ٹی وی پر دیکھا، یہ عید کا جشن آپ نے ہم سب کے ساتھ مل کر منایا. ہم انتہائی مشکور ہیں آپ کے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہدایت ٹی وی کے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ جشن عید اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر پاکستان سے لے کر امریکہ تک اور یو کے میں اور جہاں جہاں بھی آج عید منائی گئی، بلکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ تمام عالم اسلام میں عید منائی گئی، تو ہم سب ان کے ساتھ مل کر اس خوشی کو محسوس کر سکیں، منا سکیں. ایک بار پھر آپ تمام حضرات کو بہت بہت عید مبارک، اور آپ کی اس دیکھنے کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.